وہ تو ہے ہی کافر۔ یہ پوچھا کہ جس نے اس نبوت کے دعوے دار سے دلیل مانگ لی اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا من طلب منہ علامتا فقد کفر لقولہ علیہ السلام لا نبی بعدی، کہ جس نے نبوت کے دعوے دار سے دلیل مانگ لی وہ بندہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ تو میرے دوستو یہ بنیادی عقیدے ہیں، یہ مرکزی عقیدے ہیں۔ ہاں یہاں پر ایک سوال ذہن کے اندر آ سکتا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ آخر زمانہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے خود بیان فرمایا، حضور نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، فرمایا بے شک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور بے شک وہ تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے قیامت سے پہلے، یعنی دوبارہ تمہارے اندر آئیں گے قیامت سے پہلے، حضور نے بیان فرمایا۔ اب ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی اور عیسیٰ علیہ السلام تو آ رہے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کس حیثیت سے آئیں گے؟ تو بھی یاد رکھیے گا ہم نے کیا کہا، ختم نبوت کا عقیدہ کیا کہ حضور اللہ کے آخری پیغمبر، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے دی جا چکی، حضور کے بعد نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے کر آئیں گے وہ حضور کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، ٹھیک، حضور کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ نبوت تو اس وقت بھی ان کے پاس ہوگی لیکن نبوت چلائیں گے نہیں، یعنی نبوت والا منصب اس وقت بھی ان کے پاس ہوگا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ کسی ہسپتال کے اندر کام کرتے ہیں، سرکاری ہسپتال میں، 60 سال کی عمر کے اندر ڈاکٹر ریٹائر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب 60 سال کی عمر کے ریٹائر ہوئے تو ان کو گاڑی جو دی تھی واپس لے لی، جو بنگلہ دیا تھا واپس لے لیے، ملازم جو لیے تھے واپس لے لیے، لیکن بتائیں کہ 60 سال کے بعد بھی وہ ڈاکٹر رہتا کہ نہیں رہتا؟ ڈاکٹر تو وہ پھر بھی ہے، اپنا پرائیویٹ کلینک چلا لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کہے کہ اس کی ڈاکٹری کی ڈگری کینسل ہوگی، وہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب تشریف لائیں گے اپنی شریعت نہیں چلا سکیں گے، ٹھیک ہے، لوگوں کو اپنی اتباع کرنے کا حکم نہیں دیں گے، لیکن نبوت والی ڈگری تو پاس ہوگی، وہ کینسل نہیں ہو سکتی میرے دوستو، وہ موجود رہے گی، حضور کی خود اتباع کریں گے۔ حضور نے حدیث پاک میں خود ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے یدعو الناس الی الاسلام، تو لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے، اور فرمایا وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، کہ اللہ ان کے زمانے کے اندر تمام لوگوں، تمام باطل مذہبوں کو ختم کر دیں گے، صرف دنیا کے اندر اسلام باقی رہ جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے کھل کے بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم، فرمایا تمہارا اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تمہارے اندر اتریں گے، نازل ہوں گے، اور فرمایا تمہارا امام اس وقت تم ہی میں سے ہوگا۔ تو میرے دوستو یہ بھی عقیدے میں سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ماننا کہ آپ زندہ ہیں، آسمان پر موجود ہیں، قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لے کر کے آئیں گے، خود بھی حضور کی وہ اتباع کریں گے، لوگوں سے بھی کروائیں گے، یہ بھی عقیدوں میں سے ہے۔ اس کا بھی جو انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ میں نے آپ کو ایک نقطہ بیان کر دیا کہ جو بندہ عقیدوں میں سے کسی کا انکار کر دے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ آخرت کی کامیابی کے واسطے عقیدوں کا درست ہونا بھی ضروری اور عملوں کا نیک ہونا بھی ضروری۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جب یہ تیسرا جواب دے دیتا ہے کہ یہ میرے نبی ہیں اور یہ آخری پیغمبر ہیں، تو پھر فرمایا کہ اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو روشن، یعنی حضور کو جس نے مانا، حضور کی نبوت کو بھی، ختم نبوت کو بھی مانا، تو اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے جی۔ اس کے لیے کیا کہتے ہیں، جنت کے بستر لگا دیے جاتے ہیں۔ اس کے اور ایک میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اس کی قبر کے اندر ایک حور آتی ہے، تو اس کے گلے کے اندر ایک ہار ہوتا ہے، وہ اس کے ہار کو ایسے پکڑتا تو ہار ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ اس کے ہار کو جوڑنا شروع کرتا ہے، جتنی دیر میں اس کا ہار جوڑے گا اتنی دیر کے اندر
وہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ اللہ اس کے لیے وقت ایسے سمیٹ دیں گے، ایسے اس کا وقت جو ہے وہ گزر جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ سب نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، ٹھیک۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ ان جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم یہ مجرموں کے واسطے، یہ کافروں کے لیے یہ گھات لگا کر کے بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، اس کے اندر جو سرکش لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ لابسین فیہا احقابا، جس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور کیا فرمایا؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر یہ کوئی اب ٹھنڈک کی چیز نہیں چکھیں گے، ان کو مزے کی کوئی چیز نہیں پلائی جائے گی۔ فرمایا الا حمیما وغساقا، ان کو دو چیزیں پلائی جائیں گی پینے کے واسطے، کہ جب یہ کیا کہتے ہیں جہنم کے اندر گرایا جائے گا نا، تو اس کی تپش کے ساتھ انسان وہ آگ کے پاس کھڑا ہو تو پیاس لگ جاتی ہے، آگ کے پاس نہ کھڑا ہو، سورج کی تپش ہو تو انسان کو شدت کی پیاس لگتی ہے۔ اب جس کو جہنم میں ڈالا جائے وہ کتنا پیاسا ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ ٹھنڈک ملے گی نہ پینے کو کچھ ملے گا۔ جب پینے کو مانگیں گے تو کیا دیں گے؟ الا حمیما وغساقا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دیں گے کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی۔ اور کیا؟ جو جہنمیوں کے خون اور پیپ ہوگی، اس کو کھول کر کے، اس کو پکا کر، ابال کر یہ اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور اللہ کیا فرماتے؟ جب پیاس کی اتنی شدت ہوگی تو اللہ فرماتے فشاربون علیہ من الحمیم، کہ یہ لوگ جہنمی جو ہے پئیں گے کیسے؟ یہ حمیم کو کھولتے ہوئے پانی کو پئیں گے۔ فشاربون شرب الہیم، کیسے پئیں گے؟ کہ جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے، جیسے یہ پانی اپنے کٹورے سامنے کرے گا نا برتن کو، تو اس کے چہرے کا ماس اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے گل کے اس کے اندر گر جائے گا۔ یہ پھر بھی اس کو پیے گا، جب یہ پیے گا تو اس کی جو اندر کی انتڑیاں ہوگی وہ ساری کٹ کٹ کے اس کے پخانے کے ذریعے سے گرا دی جائے گی، وہ باہر نکل جائیں گے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ الا حمیم وغساقا، کہ اس کو کھولتا ہوا پانی اور خون اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کہ الا حمیم وغساقا جزاء وفاقا، اللہ فرما رہے کہ ہم یہ بدلہ دے رہے ہیں جو دنیا کے اندر یہ بدماشیاں کر کے آئے ہیں۔ ہاں، جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا تو پھر یہ کہے گا یا اللہ ہون معاف کر دے مینوں۔ اللہ فرماتے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ آپ دیکھیں گے ان مجرموں کو جب ان کے گلوں کے اندر توک ڈال کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر یہ کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن لیا، فرجعنا، ہم نے دوبارہ واپس لوٹا دے، نعمل صالحا انا موقنون، تاکہ ہم نیک کام کر کے آ جائیں اور یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور اللہ کیا فرمائیں گے؟ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب تمہیں نہیں لٹوائیں گے۔ اور اللہ فرمائیں گے مزہ چکھو اس بات کا جو تم نے دنیا کے اندر ہمیں بھلا دیا تھا، مال دولت اور دنیا کی عیش و عشرت، اس کے پیچھے پڑ رہے اور ہمیں ہمارے احکامات کو بھلا دیا۔ تو اللہ فرماتے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، کہ تم نے آج کی ہماری ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ جی، تو اللہ کیا فرما رہے؟ یہ ہے جزاء وفاقا، یہ پورا پورا بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یار لا یرجون حسابا، حساب کتاب کوئی نہیں ہونا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، یہ ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کیا فرماتا؟ تم جھٹلا دو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر بات کو لکھ کر کے رکھا ہوا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب تم چکھو اس کا مزہ۔ فرماتے ہم تمہیں تمہارے عذاب کو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، کم نہیں کریں گے، بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔ اور اللہ کیا فرمایا؟ جہنم میں جب گرائیں گے تو اس کی کھال گل جائے گی نا، تو کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ اللہ فرماتے ایک کھال جب گلے گی نا تو بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اس کی نئی کھال چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ دوبارہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی میں آپ کو گزارش کروں، میں آپ کے سامنے اگر جہنم کا منظر پیش کرنا شروع کر دوں نا تو ہمارے پیشاب خطا ہو جائیں گے یہاں پر۔ ہاں، دنیا کے اندر یہاں پر انگارے بچھائے ہو نا، میں کوئی یہاں سے چل کے دکھا دو تو انگاروں سے چل کے جانا بڑا مشکل ہے۔ اور میرے دوستو، وہ
पुल सिरात का रास्ता जो बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़, और 1500 साल की मुसाफत। कितनी? 1500 साल की मुसाफत हर एक बंदे ने गुजर करके जाना है। हाँ, जिसने रसूलुल्लाह के दामन को पकड़ लिया, किसी झूठे के पीछे न लगा, तो हजूर की बरकत से इंशाल्लाह बिजली की तरह गुजर जाएगा। ऐसे ही गुजरेगा जैसे आप बटन दबाते हो और बल्ब जल जाता है ना, तो इस तरह गुजर जाएगा। ये हजूर की बरकतें हैं, हजूर की इत्तबा और आपकी इताअत की बरकत से मेरे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें पेश आने वाली हैं मरने से पहले। मूतू क़ब्ल अन तमूतू, क्या फरमाते कि मरने से पहले मर जाओ, अपने आप को मुर्दों में शुमार किया करो, तो फिर हर काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला का हुक्म अदा करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। फिर सही बात को, हक बात को तस्लीम करना वो बड़ा आसान हो जाएगा। और अगर सिर्फ नज़रें दुनिया पर रही तो फिर तो क्या कहता बंदा, कह दिया कोई ठीक है, गुजरती भी गुजर जाएगी, कोई मसला नहीं, मर जाएंगे। मरने के बाद मरना नहीं है, मरने के बाद जीना एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, और ऐसी ज़िंदगी शुरू हो रही है कि जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये आगे चल के मेरे दोस्तों पता चल जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको वो हक़ के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए, आपकी नबुव्वत और आपकी ख़त्म नबुव्वत को पर कामिल यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे सारे अक़ीदों की अल्लाह ताला इस्लाह फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।